السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن میں ان کا ذکر کئی جگہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عظمت بخشی۔ وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بے حد پاک اور نیک تھی۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا، اللہ تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کریں گے۔ مریم علیہ السلام حیران ہوئی، مجھے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بنا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ بچپن اور ان کے چمتکار، پیدائش کے بعد ہی جب لوگ مریم علیہ السلام پر الزام لگانے لگے تو بچے عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے سے بات کی۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ یہ ان کا پہلا چمتکار تھا۔ بڑے ہو کر انہوں نے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں جان ڈال دی۔ جنم سے اندھے اور بے بس لوگوں کو ٹھیک کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، لیکن ہمیشہ کہتے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری اور دعوت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کو اپنا رب مانو۔ مگر یہودی علماء اور سردار ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے سادگی، عبادت اور اللہ کے پیار کا پیغام دیا۔ یہودیوں کا آروپ، بہت سے لوگ ان کے معجزے دیکھ کر ایمان لائے، لیکن بہت سے یہودی حسد اور نفرت میں اندھے ہو گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا پیغمبر کہا، حکومت کو اکسایا کہ انہوں نے صلیب پر چڑھا دو، صلیب دینے کی سازش اور اللہ تعالیٰ کے حفاظت۔ یہودیوں نے پکڑنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہودیوں کو دھوکہ ہوا، انہوں نے کسی اور کو عیسیٰ جیسا بنا دیا اور اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ آسمان پر اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ آج بھی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، وہ دجال کو ماریں گے اور دنیا میں امن اور انصاف قائم کریں گے۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور انہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ ان سب سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ہمیں توحید پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی اصلی مالک ہے۔ کوئی بھی معجزہ، کوئی بھی کرامات کسی بھی نبی یا انسان کی اپنی طاقت سے نہیں ہوتا، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، لیکن لوگوں نے غلطی کی، انہیں خدا کو بیٹا کہہ دیا۔ یہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کو رب ماننا چاہیے۔ دنیا کی دشمنی سے نہ ڈریں۔ جب پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی تب بھی عیسیٰ علیہ السلام نے حق کی بات کہنا نہیں چھوڑا۔ اس سے سیکھ ملتی ہے کہ سچ بولنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں ہمیشہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا کی دولت، شہرت اور طاقت سب بیکار ہے اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل کو توحید سے مضبوط کرو، نبیوں سے محبت کرو اور نیک اعمال میں لگ جاؤ۔